بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے علم الصرف کا حرف علت سے۔ کہتے ہیں کہ حرف علت تین ہے، واو، الف اور یا۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ وائے ہے۔ اس کو حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ علت اصل میں کمزوری کو کہتے ہیں یا بیماری کو کہتے ہیں۔ ان حروف کو پھر حرف علت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف جو ہے یہ کمزور ہیں، یعنی یہ کسی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم ماضی میں کہتے ہیں، ماضی کے زمانے میں قالا، یہ اصل میں قوالا تھا۔ اس میں جو واو ہے یہ واو الف سے تبدیل ہو گیا، اور اس واو کو ہم حرف علت کہیں گے۔ یہ کمزور ہے کیونکہ یہ واو سے تبدیل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح باغ، یہ بیچا اس ایک مرد نے۔ پیچھے جو قالا میں نے مثال دی ہے اس کا معنی ہے کہا اس ایک مرد نے، اور باغ کا معنی ہے بیچنا، بیچا اس ایک مرد نے۔ اس میں جو الف ہے یہ یا سے تبدیل شدہ ہے، یعنی کہ یہ اصل میں بیاع تھا، بیاع۔ اب یہ جو یا ہے یہ یا جو ہے یہ الف سے تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کا قاعدہ کون سا لگا ہے یہ آگے جا کے جب قانون شروع ہو جائیں گے پھر آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ اصل میں تھا بیاع۔ اس میں جو یا ہے یہ اس کے اوپر فتح ہے، اور اس کے ماقبل جو با ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی فتح ہے۔ تو یا کے جو ماقبل ہے اس کے اوپر فتح ہے، تو اس یا کو ہم الف سے تبدیل کر دیں گے، کیونکہ پچھلی جو حرکت ہے وہ زبر ہے، اور زبر کا جو متبادل ہے وہ الف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ باع، یہ یا اس کے اندر جو ہے یہ تبدیل شدہ ہے، الف جو ہے یہ اس کے اندر تبدیل شدہ ہے یا سے، اور یہ جو یا ہے یہ حرف علت ہے۔ اسی طرح ہم جتنی بھی مثالیں بنا لیں، جیسے یقولو کہتے ہیں، یہ اصل میں یقولو تھا۔ یہ جو واو ہے یہ واو جو ہے یہ ایک واو یہاں سے حذف ہو گئی ہے، یہ حرف علت کی وجہ سے گویا کہ یہ جو جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں یہ کمزور حرف کی ہیں، اور ان کی کمزوری کیا ہے؟ کیونکہ یہ دوسرے حرف سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے قالا اور باغا، ان دونوں کے اندر الف، یا قالا کے اندر جو الف ہے یہ واو سے تبدیل شدہ ہے، اور جو با اس کے اندر جو الف ہے یہ یا سے تبدیل شدہ ہے۔ اچھا، آگے لکھا ہوا ہے کہ لفظ صیغہ کو، اسم نام کو، اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ لفظ ہم جو بولتے ہیں نا وہ صیغہ ہے، اور نام جیسے میں کسی کا نام لیتا ہوں تو وہ، جیسے زید ایک لڑکا ہے اس کا نام زید ہے، تو یہ زید جو ہے نا یہ اسم ہے، اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ جیسے زید کتب زید، زید نے لکھا، یا علم زید، زید نے علم حاصل کیا۔ تو یہ ساری مثالیں کس کی ہیں؟ فعل کی ہیں۔ فعل کام کرنے کو، کام کو کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے۔ اچھا، آگے نے لکھا ہوا ہے کہ زمانہ جو ہے یہ وقت کو کہتے ہیں، وقت کو، وقت جو چل رہا ہے یا جو گزر گیا ہے یا جو آنے والا ہے یہ زمانہ ہے۔ پھر زمانہ یعنی وقت کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، اس کی مثال جیسے ہم دیتے ہیں ضربہ یا فعلا، تو کیا اس ایک مرد نے یا مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، یہ ماضی کی مثال ہے۔ اور حال کی مثال ہم فعل مضارع کو استعمال کریں گے، یضربو یا یفعلو، تو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک شخص موجودہ زمانے میں مارتا ہے، اور مارے گا آئندہ زمانے میں، مستقبل میں۔ تو مستقبل کی بھی مثال یہی ہے، اور حال کی بھی مثال یہی ہے۔ آگے فعل ماضی کی اور فعل مضارع کی یہ اس کی ساری تعریف کریں گے۔ کہتے ہیں کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ اس کی مثال جیسے میں نے پہلے بھی دی ہے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اور یہاں پہ انہوں نے ماضی کی ایک مثال، ایک قاعدہ ذکر کر دیا کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس کا جو آخری جو حرف ہوگا نا ماضی کا، مثال کے طور پہ ضربہ ہے، اس کے اندر ضاد، را اور با، یہ تین حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تین حروف میں سے جو آخر میں با ہے یہ اس کے اوپر جو ہے فتح آ رہی ہے۔ تو فتح پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ فتح کس کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر فتح آتی ہے اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ گویا کہ اس ضربہ کے اندر جو با ہے اس کے اوپر فتح ہے، اور با جو ہے یہ زبر ہونے کی وجہ سے، فتح ہونے کی وجہ سے مفتوح ہے۔ اور فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ پیچھے مثال اس کی گزر چکی ہے، یضربو مارتا ہے یہ حال ہے، اور مارے گا، ٹھیک ہے، یہ مستقبل ہے۔
اور مضارع کی علامت پیچھے انہوں نے ماضی کی علامت بیان کی کہ ماضی کا جو آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یہاں پہ مضارع کی علامت بیان کر رہے ہیں کہ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، مضموم۔ پیچھے اس اصطلاحات کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور آگے جا کے یہ تشدید سے آگے لکھا ہوا ہے کہ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، گویا کہ اس مضارع کے آخر میں ضمہ آتا ہے جس کو ہم پیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس حرف کے اوپر پیش آئے گی یا ضمہ آئے گی تو وہ حرف جو مضموم ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ امر، اچھا، فعل ماضی کی پہلے تعریف کی اور اس کا ایک قاعدہ بتا دیا، پھر فعل مضارع اس کی تعریف کر کے اس کا ایک ضابطہ بتا دیا۔ اب امر کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امر اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار، ٹھیک ہے، یہ امر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تو لکھ یا تو پڑھ، یہ امر ہے اردو کے اندر، اور اضرب یہ عربی کے اندر ہے۔ اور لکھنے کا ہم کہیں گے کہ اکتب، آگے فعل تبدیل ہوتے ہیں، فعل کے اعتبار سے یہ قاعدے تبدیل ہوتے رہیں گے، یہ سیغے یعنی کہ گردانیں جو یہ تبدیل ہوتی رہیں گی، جیسے اضرب یہ فعل یا فعلو کے وزن پہ ہے، اور علم یعلم یہ کوئی اور وزن ہے، اور اس کے بعد شرف یا شروف یہ اور وزن ہے۔ ایسے وزن تبدیل ہوتے رہیں گے، باب تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اکتب جو یہ باب فعل یا فعول کے وزن پر آتا ہے، اور نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، یہ نہیں ہے۔ گویا کہ جو فعل مضارع ہے اس کے شروع میں ہم لا لگائیں گے، اور آخر میں جو آخری حرف ہوگا اس سے جو حرکت اس کو گرا دیں گے، اس کو جزم کر دیں گے، سکون کر دیں گے یہ اس کے اوپر، تو یہ نہیں بن جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس بات ہے، اس بات اور نفی، یہ تو عام سی مثال ہے، عام بات ہے کہ اس بات ہونے کو کہتے ہیں اور نفی نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ فعل کے ہونے کو کہتے ہیں اس بات یا مثبت، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا۔ اب یہاں پہ فعل ہو رہا ہے کہ اس ایک مرد نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، یہ اس بات ہے، گویا کہ کام ہو رہا ہے۔ اور نفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ اب یہ گزرے ہوئے زمانے کی مثال ہے، لیکن ماضی ہے اور ماضی سے پہلے ما داخل کر دیا، ما نافی ہے، اس ایک مرد نے نہیں مارا، تو یہاں پہ فعل نہیں ہوا تو یہ نفی ہے، اور منفی بھی ہے ساتھ۔ لا یضربو، وہ نہیں مارتا ہے، یہ منفی کی مثال ہے۔ اور آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ نا تین چیزیں بنتی ہیں، ایک فعل، دوسرا فاعل، اور تیسرا مفعول۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور فاعل جو ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مفعول جو ہے جس پر کام کیا جائے، جیسے میں لکھتا ہوں تو لکھنا کام ہے، اور میں جو ہوں میں لکھ رہا ہوں، یہ میں فاعل ہوں۔ اور کس کے اوپر لکھ رہا ہوں؟ کاپی کے اوپر لکھ رہا ہوں، کتاب کے اوپر لکھ رہا ہوں، کس کے اوپر لکھ رہا ہوں؟ یہ جس چیز کے اوپر لکھا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ اس کی آسان مثال جیسے ضربہ، ٹھیک ہے، ضرب زید عمرا، یہ مثال بنے گی اس کی کہ عامر نے زید نے عامر کو مارا۔ اب مارنا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کے آگے جو زیدن ہے اس کے اوپر ایک تو تنوین بھی ہے اور ضمے والی تنوین ہے، تو یہ فاعل ہے۔ عمرن یہ مفعول ہے، گویا کہ جو فعل ہے زید مارنا ہے، اور جو فاعل ہے وہ زید ہے، اور جو مفعول ہے وہ جس پر کام کیا گیا، جس کو مارا گیا ہے وہ عمر ہے۔ اچھا، آگے مثال ہے، مفعول انہوں نے ذکر کر دیا جس پر کام کیا جائے، آگے مثال بھی آگے جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ اس میں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، اور عمرا یہ مفعول ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھی اچھا مفعول اور فاعل کی تعریف۔ فعل پیچھے بیان ہوا ہے، آگے فعل کی پھر دو قسمیں اور ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل دو قسم کا ہے۔ اس کے آگے ایک اور تعریف آئے گی، یہاں پہ چار قسمیں لکھی ہوئی ہیں ویسے۔ اچھا، فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضربہ زید، زید نے مارا، اس میں مارنے والا ہمیں معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ ایک فعل وہ ہوتا ہے جس میں مارنے والا معلوم نہیں ہوتا، اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا، اس میں معلوم نہیں کہ عمر کو ماں تو پڑی ہے یہ تو پتہ ہے، لیکن مارا کس نے عمر کو یہ پتہ نہیں ہے،
ایک تو اس کی فعل کی تقسیم یہ ہے، ایک اور فعل کی تقسیم ہے فعل لازم اور فعل متعدی۔ یہاں پہ چاروں اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، بعض کتابوں میں علیحدہ علیحدہ بھی ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، ذہب عمر، عمر مارا گیا۔ اب یہ ایسا فعل ہے جلسہ اور ذہبہ کہ یہ فاعل کے اوپر پورا ہو رہا ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، یہ بات بالکل واضح ہے کہ زید بیٹھ گیا ہے، اور ذہب عمر، یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ عمر چلا گیا یا عمر گیا۔ لیکن ایک فعل ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف فاعل پر پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں، اور فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو۔ اب مارنے والا زید ہے اور مارا کس کو ہے؟ عمر کو، اور مارنا جو ہے یہ فعل ہے۔ اب ہم یہ کہیں نا کہ ضرب زید، زید نے مارا، تو یہ ہمارا معنی مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ زید نے مارا تو ہے لیکن مارا کس کو ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو زید نے عمر کو مارا ہے۔ یہ عمر جو یہ مفعول ہے، مفعول اور فاعل دونوں مل کر یہ فعل جو ہے اس کو پورا کریں گے، اور یہ فعل جو ہے متعدی بنے گا۔ پھر آگے جو فاعل ہے اس کے آگے کس میں ذکر کر رہے ہیں وہ، ایک تو جب ہم سیغے پڑھتے ہیں گردانوں میں، اس میں ہم پڑھتے ہیں ضربہ، یہ غائب کا صیغہ ہے۔ آگے اس کے بعد یہ مذکر غائب کا ہے، ضربہ ضربہ، ضربو، اور ضربت یہ مونث شروع ہو جاتی ہے، مونث غائب، اور ضربت ضربتا، ضربنا، ضربتا، یہاں سے پھر واحد مذکر حاضر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آتی رہے گی آہستہ آہستہ۔ کہتے ہیں کہ غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے، موجود نہ ہو، جیسے ضربہ، ٹھیک ہے، مارا اس ایک مرد نے، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مرد کون سا ہے، تو یہ غائب ہے۔ اور حاضر وہ جس سے بات کی جائے، جو میرے سامنے موجود ہو، میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو یہ حاضر ہے۔ اور متکلم جو بولنے والا ہے، بات کرنے والا، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ واحد جو ہے یہ ایک کو کہتے ہیں، یہ آ جائے گی کہ ساری ترتیب سے، پھر آپ اس کو یاد کرنے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ جیسے پہلا صیغہ فعل مضارع فعل ماضی کا ضربہ، یہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ تثنیہ دو کو کہتے ہیں، جیسے ضربا، اس کے اندر جو ضمیر ہے یہ الف، یہ تثنیہ کی ہے، اس گویا کہ مارا دو مردوں نے۔ اور جمع جو ہے یہ دو سے زائد کو کہتے ہیں، جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، دو کو نہیں کہتے ہیں، دو سے زائد کو، یعنی کہ تین ہو جائیں گے اور تین سے اوپر جتنے بھی ہوں گے وہ سارے جمع کے اندر آئیں گے۔ ایک اور دو جو ہے یہ جمع نہیں ہوگا، ایک جو ہے یہ واحد رہے گا، دو جو ہے تثنیہ رہے گا، لیکن جب دو سے اوپر چلے جائیں گے، تعداد دو سے اوپر تین ہو جائے گی یا تین سے اوپر چلی جائے گی تو وہ کیا ہوگی؟ وہ جمع بن جائے گی۔ پھر جو ہم مثالیں دیتے ہیں جتنی بھی ضربہ، جتنے بھی گردانے ہم پڑھتی ہیں، یا جو بھی صرف صغیر ہے، صرف کبیر ہے، جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد ہوتے ہیں۔ تو اصلی حروف کی وہ تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اصلی حروف اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا، عین یا لام کی جگہ پر ہو۔ جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ کہیں گے، جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کہیں گے، اور جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہیں گے، جیسے نصرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر تین حروف ہیں، ہم ان کا وزن نکالیں گے تو فاعلہ کے وزن پر نکالیں گے، فا عین لام۔ فا کے مقابلے میں نون آ رہا ہے، اور عین کے مقابلے میں نصرہ میں سے صاد آ رہا ہے، اور لام کے مقابلے میں نصرہ میں سے را آ رہی ہے۔ تو فاعلہ کے وزن پر ہے، ان میں نون فا کلمہ اور صاد عین کلمہ، اور را جو ہے لام کلمہ ہے، تو یہ حرف اصلی ہے۔ اور حرف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا، یہاں پہ مثال لکھی ہے کتاب کے اندر، یہ افتعال کے وزن پر ہے، افتعال۔ میں نے پیچھے پہلے بتایا کہ اصل جو وزن ہے وہ صرف کے اندر وہ فا عین لام ہے، فعلا، یہ اصل وزن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حروف آئیں گے وہ زائد ہوں گے۔ اس مثال میں سمجھے کہ جیسے اجتنبا، یہ افتعال کے وزن پر ہے، اس کے اندر ہم جب وزن نکالیں گے تو یہ افتعال بن گیا، تو اس کے اندر جو تین حروف ہیں وہ صرف اصلی ہیں، باقی سارے زائد ہیں۔ اور وہ جو تین حروف ہیں وہ جنبا ہے، جیم نون با، اس میں جیم ساکن فا کی جگہ پر ہے، اور نون مفتوح عین کی جگہ پر ہے، اور
با مفتول یہ لام کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ جیم، تا اور با یہ حرف اصلی ہیں، باقی جتنے بھی حروف کے اس کے اندر آ گئے ہیں، جیم، نون اور با جو ہے یہ حرف اصلی ہیں 3، باقی جتنے بھی حروف یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے زائد ہیں۔ وہ ایک شروع کے اندر حمزہ آیا ہے اور ایک جیم، جیم کے آگے جو ہے نا یہ تا ہے، یہ جو حروف ہیں یہ 2 زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ تو اس میں جو مختصر باتیں ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو حرف علت کس کو کہتے ہیں یہ یاد کرنا ہے، یاد کرنے والا سارا ہے، اور اس کے بعد اس صیغہ کس کو کہتے ہیں، اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد زمانے کی قسمیں کتنی ہیں، اور 3 زمانے کی قسمیں ماضی، مضارع اور مستقبل جو ہے آنے والا ہے۔ یہ مستقبل جو مضارع کے اندر آ جائے گا۔ فعل کی جو قسمیں آگے بیان کی، فعل ماضی، فعل مضارع اور امر، اس کے بعد نہیں بیان کیا، یہ ساری جو ہے نا یہ تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ فاعل کس کو کہتے ہیں، مفعول کس کو کہتے ہیں، فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، اس کے بعد غائب، حاضر، متکلم یہ کس کو کہتے ہیں، حرف اصلی کس کو کہتے ہیں، حروف زائدہ کس کو کہتے ہیں، یہ سارا آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ اگر آپ یاد کر لیں گے آسانی سے اور توجہ دے کے اس کو رٹ لیں گے اچھا کر کے، تو آپ کو آگے جا کے صرف کی کتابوں میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو رٹا لگائیں، جیسے ہم الف بے یاد کرتے ہیں نا، الف با یاد کرتے ہیں یا الف بے یاد کرتے ہیں شروع والی کتابوں میں، جب ہم سکول میں داخلہ لیتے ہیں یا مدرسے میں ہم داخلہ لیتے ہیں تو الف با یاد کرتے ہیں، اس کو رٹا لگاتے ہیں، ہمیں پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ بھی صرف کی ابتدائی کتابیں ہیں، اگر ہم ان کو یہاں پہ رٹ لیں گے، اچھی طرح یاد کر لیں گے، تو آگے جتنی بھی ہم صرف کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی ٹینشن نہیں ہوگی، بالکل بھی کبھی پریشانی نہیں بنے گی۔ تو یہیں تک ہمارا سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔